بسم اللہ الرحمن الرحیم انا تینا کل کا افسر فصل رب کا ونر ان شانیوں کا اولبتر. ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس کے قبضے میں میری جان ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کربلا پڑھ رہا ہوں اور نہ جانے کہاں تک پہنچوں گا. بھول جائیں گے سب کچھ، کربلا نہ بھولیں گے. جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے. 6 مہینے حسین ابن علی حرم میں رہے ہیں مکے میں. عبداللہ ابن عمر مدینے سے مکے میں آ گئے اور حسین ابن علی سے ملے اور کہا کہ میں آپ کو مدینے واپس لے کے چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا خدا کی قسم اس خلافت کے عہدے پر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا قابل ہے ہی نہیں. یہ جملے عبداللہ ابن عمر نے حسین ابن علی کو دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ جان رہا ہوں کہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ یہ بنی امیہ کے لوگ آپ کو عراق میں لے جا کر کے قتل کر دیں گے. میں نہیں چاہتا کہ آپ عراق جائیں. آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تو مجھے جس چیز سے بچا رہا ہے وہ چیز تو میں نے خریدی ہے اور اس کی میں نے قیمت چکائی ہے اور میں آگے بھی چکاؤں گا. یہ عبداللہ ابن عمر اور امام حسین کے درمیان میں تبادلہ خیال ہوا. 2 محرم بدھ کا دن سن 61 ہجری. حسین کربلا میں پہنچ گئے. جب حسین کربلا پہنچے تو گھوڑے آگے بڑھنے کو تیار نہ تھے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. حسین ابن علی نے 7 گھوڑے بدلے لیکن گھوڑے آگے چلنے کو تیار نہ تھے. کسی سے کہا کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے دو. اس نے مٹھی خاک اٹھائی اور اپنی جیب سے خاک نکالی. دونوں خاکوں کو سونگا، ایک ہی تھیں. کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. ایک نے کہا کہ یہ کربلا ہے. جیسے ہی کربلا کا نام سنا آپ گھوڑے سے نیچے آئے. جیسے ہی نیچے آئے ویسے ہی زمین زرد ہو گئی اور ایک غبار اٹھا. وہ غبار مٹی کو لے کر حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر پڑا اور اتنا تیز تھا کہ پوچھو مت. جناب ام کلثوم ڈر گئیں. کہا بھیا ایسی آندھی میں نے کبھی دیکھی نہیں. بہن کو سمجھایا. جناب جبرائیل خدا کی جانب سے میرے جد و امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یہ مٹی موقع تربت حسین کی ہے. پھر اس کی خاک کو آپ نے ہاتھوں سے پھینک دیا اور فرمایا کہ ان دونوں کی بو یکساں ہے اور یہی زمین ہے جہاں ہمارے حرم قید کیے جائیں گے. خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے. واللہ اس جگہ پر میری اطفال دبا ہوگی. واللہ یہی جگہ ہے کہ ہماری قبروں کی ہے. واللہ یہی زمین ہے کہ حشر و نشر
کی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے عزیز ذلیل ہوں گے۔ قسم با خدا وہ زمین ہے جہاں میری گردن شہ رگے سے کٹے گی اور میری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اور اسی زمین پر میرے دادا، میرے نانا، میری ماں، میرے باپ کو ملائکہ تعزیت دیں گے۔ خدا کی قسم وہ مقام ہے جہاں پروردگار نے میرے نانا سے وعدہ کیا ہے، اور خدا اپنے وعدے سے بدلے گا نہیں۔ روز عاشور کا سورج پذیر ہو چکا تھا۔ حسین کے بہادر ساتھی اور شیدر نوجوان بنی ہاشم امام پر نثار ہو کر جنت کی طرف سدھار چکے تھے، اور اب حسین سے وہ لمحہ قریب ہو رہا تھا جس لمحے میں انہیں اپنے وعدہ طفلی کو پورا کرنا تھا اور شہادت عظمیٰ کے مناظر پر خاتمیت کی مہر لگانی تھی۔ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا امام اس آخری سجدے کی تیاری کر رہا تھا جو سجدہ توحید کی شان اور رسالت کی آبرو کی بنیاد بننے والا سجدہ تھا۔ علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 72 جانثاروں کے لاشوں پر نگاہ کی اور اہل حرم خیمے کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب، اے ام کلثوم، سب پر میرا سلام ہو۔ جواب میں سکینہ نے کہا، بابا کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، وہ شخص کیسے مرنے کے لیے تیار نہ ہو جس کا کوئی ناصر و مددگار ہی نہ۔ اس پر جناب سکینہ نے کہا، بابا آپ ہمیں ہمارے جد رسول اکرم کے حرم تک واپس پہنچا دیں۔ افسوس ہے کہ اگر پرندے کو لوگ چھوڑتے تو وہ بھی سوتا ہے۔ اس پر خواتین اہل حرم میں شور گریہ اور بکا بلند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے خاموش ہونے کو کہا۔ ترہی کے مطابق سید شہداء نے ام کلثوم کے قریب آ کر کے فرمایا، بہن میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، اور اب میں اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے میں سکینہ روتی پیٹتی ہوئی حسین کے پاس آئیں۔ حسین اس بچی کو بہت چاہتے تھے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی آستین سے ان کے آنسو پوچھے اور فرمایا، اے سکینہ جان لو کہ میرے جانے کے بعد تمہارا اگر یہ گریہ بہت طویل ہوگا، ابھی تک میں زندہ ہوں، تم اپنے آنسوؤں سے میرا دل نہ جلاؤ۔ اے اچھی بچی، جب میں قتل ہو جاؤں تو سب سے زیادہ تم ہی مجھ پر رونے کی حقدار ہو۔ آپ شہادت عظمیٰ کے لیے میدان کارزار میں آ گئے۔ آتے ہی آپ نے رجس پڑھی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، محمد کا نواسہ ہوں۔ ہمارے ہی گھر میں جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ میری مادر گرامی پر آیتیں تطہیر آئی، ہم ہی حدیث قصہ میں تھے، ہم ہی مباہلے میں تھے۔ میں نے دین محمد میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا، پھر بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو۔
وہاں سے جواب آیا کہ آپ نے کوئی خطا نہیں کی، لیکن تمہارے باپ کی دشمنی میں، اور یزید ہمیں ملکے رہ دے گا۔ شمر آیا، اس نے مناظرہ کیا۔ آپ نے 3 سوال رکھے، ایک تو مجھے پانی دے دو، یا مجھے جانے دو، یا پھر عرب کے رواج کے مطابق ایک سے ایک لڑے۔ شمر نے کہا یہ بات منظور ہے۔ وہاں سے ایک کے بعد ایک آنے لگا اور یہ کاٹنے لگے۔ جب 12 کٹ چکے تو عمر سعد گھوڑے پہ کھڑا ہوا اور بولا کہ یہ عرب کے خطال کا بیٹا ہے، یہ سب کو قتل کر دے گا اور خود قتل نہیں ہوگا، اسے جتھے کی شکل میں مطلب دباؤ۔ تو وہاں سے جتھا آنے لگا۔ انہوں نے جتھے کو، جو آپ نے ذاکرین سے سنا ہے، میمرا اور میشرا، یہ وہاں تک لے جایا کرتے تھے۔ جب ان کے نزدیک فوج آ جایا کرتی تھی تو یہ امان مانگا کرتے تھے، کہا کرتے تھے علی اکبر کا واسطہ ہمیں امان دے دو، اور یہ کاٹتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ قاسم کا نام لے کے کہا کرتے تھے کہ قاسم کا واسطہ تم ہمیں امان دے دو، یہ اسے لوگوں کو کاٹتے جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے محمد کے لیے امان مانگی، انہوں نے کہا تم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ عباس کے لیے امان مانگی، تم نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ میشرے اور میمرے تک لے جا کے پھینک دیا کرتے تھے اور ایک ٹیلے پہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، منہ سے جھانک جا رہے تھے۔ یہ میں مقتل سادات سے پڑھ رہا ہوں۔ میدان میں جب لڑ رہے تھے تو کہا اینا اینا زہر، اینا اینا حبیب، اینا اینا سعید، اینا اینا مسلم، اینا اینا اخی عباس، اے میرے شیرو اٹھو، تم نے حسین کی جنگ نہیں دیکھی؟ فوج کا جتھا آتا جاتا تھا اور یہ کاٹتے جاتے تھے۔ ایک جگہ جعفر جن نے آواز لگائی، حسین خالی حکم کر دے، ان کا تو نام و نشان نہیں رہے گا، یہ 1 سیکنڈ میں زمین میں دس جائیں گے۔ آپ نے کہا حسین کربلا میں وعدہ تجلی کو نبھانے آیا ہے اور اس وقت منزل امتحان میں ہے، جعفر ہٹ جا۔ ایک ٹیلے پہ جا کر کے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور شیطان اللعین الرجیم، اور تلوار کو میدان میں رکھ لیا۔ بھاگی بھی فوج پھر واپس آئی، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ گرم ریت پھینکتا تھا۔ اتنے تیر چلے کہ ادھر کا تیر ادھر اور ادھر کا تیر ادھر۔ حسین کا سر نہ زین پہ تھا نہ زمین پر تھا۔ خدا لعنت کرے ابن اشعث پہ، وہ آیا، اس نے آ کر کے دیکھا اور زلفوں کو پکڑ کے تھپڑ مارے۔ ہر تھپڑ پر جناب فاطمہ زہرا کہتی تھی نہ مار نہ مار نہ مار، میں نے بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ ابن اشعث نے کہا کہ مارو جتنا مار سکتے ہو، ابھی یہ زندہ ہیں۔ لوگوں نے اتنے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے، اتنے زخم دیے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا۔ شمر آیا، اس نے کہا کہ ابھی زندہ ہیں۔ عمر سعد آیا، اس نے دیکھا
اور چلا کے کہا کہ لوٹ لو زینب کی چادر۔ حسین نے جو ان کے بدن میں پیوست خنجر تھا وہ کھینچا اور کہا کہ خبردار اگر کوئی زینب کی چادر کی طرف بڑھا تو یہ سمجھ گئے کہ ابھی زندہ ہے۔ حسین کو ایک گڑھے کے اندر لے گئے جس کے اوپر سے ٹیلہ زینبیہ تھا اور جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ شمر نے کئی مرتبہ قتل کرنا چاہا۔ یزید کے دربار میں یہ بات کھل کے آئی۔ یزید نے کہا کہ شمر حسین کو کن خنجر سے ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شمر نے کہا کہ میرا خنجر بہت تیز تھا، لیکن میں جب بھی قتل کرنے جاتا تھا جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ آ جاتا تھا اور مجھ سے کہتی تھی نہ مار نہ ذبح کر، میں نے انہیں اسے بڑی مشکلوں سے پالا ہے۔ حد یہ ہوئی کہ اس حرامی نے مولا حسین کو قتل کر دیا۔ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، آسمان سے خون برسنے لگا اور ایک آواز اسے اٹھی کہ کربلا میں حسین قتل ہو گئے، کربلا میں حسین قتل ہو گئے، محمد کا دین پارا پارا ہو گیا، پنجتن کی آخری کڑی کا خاتمہ ہوا۔ فوج نے حسین کے قتل کے بعد خیموں میں آگ لگائی اور اہل حرم کو لوٹا۔ جب خیمے جل رہے تھے حمید ابن مسلم وہاں کھڑا تھا۔ کہا بی بی اب اس خیمے میں تیرا کیا بچا ہے؟ سید سجاد کو گود میں لے کر کے آئیں اور کہا یہی تو میرا بچا ہے۔ یہ شم 3 مرتبہ اس نے سید سجاد پہ حملہ کیا اور سید سجاد کا سر اتارنا چاہتا تھا۔ جب بھی وار کرتا تھا جناب زینب اپنے پیٹ میں سید سجاد کا سر لے لیا کرتی تھی اور کہتی تھی پہلے میرا سر اتار پھر اس کا اتارنا۔ 4تھی مرتبہ جب یہ سر کاٹنے کے لیے آیا ہے تو عمر سعد آ گیا اور آ کر کے بولا کہ اگر اس لڑکے کا تو نے سر کاٹ لیا تو اسے شام کے دربار تک ان عورتوں کو کون لے کر کے جائے گا؟